حج تمتع ہو یا عمرہ تمتع ہو، حج قران ہو، افراد ہو، احرام کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ احرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا و ما فیہا کی تمام چیزیں چھوڑ دے، حتیٰ کہ کپڑے بھی اپنے اتار دے، نہائے دھوئے، اپنے آپ کو پاک کرے، 2 کپڑے سفید صرف پہن لے، وہ بھی ایک ہی جیسے کپڑے کہ جن میں کوئی فرق نہ ہو، تاکہ ہر طرف سے آواز بھی لبیک لبیک کی آ رہی ہے اور ہر طرف سے لباس بھی ایک ہی جیسا نظر آ رہا ہے کہ جس میں سب لوگ امیر، غریب، بادشاہ، وزیر، کلرک بابو، چپڑاسی، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ سب بالکل ایک جیسے ہیں، شکلیں بھی ایک جیسی ہیں، رنگ و روغ علیحدہ ہے، کپڑے بھی ایک جیسے ہیں، آواز بھی ایک جیسے آ رہی ہے، ایک ہی عمل کر رہے ہیں، ایک ہی جگہ جا رہے ہیں جس وقت یہ جا رہے ہیں، اکٹھی سارا یہ عمل ہو رہا ہے۔ شریعت اسلامی نے احرام کی صورت میں 25 چیزوں سے منع کر دیا تھا کہ جو چیزیں آپ کے لیے جائز ہوتی تھیں اور بعد میں بھی جائز رہیں گی، چونکہ آپ بارگاہ خداوندی میں آئے ہیں، آپ ایسی جگہ آئے ہیں کہ جہاں اللہ کی طرف منسوب گھر خانہ کعبہ موجود ہے، مسجد الحرام موجود ہے، آپ ایسی جگہ آئے ہیں کہ جہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے قدم پڑ رہے تھے، گلیوں میں چلتے تھے، مکان میں رہتے تھے، آمد رفت تھی، اتنی متبرک جگہ پر آئے ہیں، لذا 25 چیزیں جو آپ کے لیے پہلے جائز تھیں اس وقت ان کو چھوڑ دیں۔ 25 میں سے 9 چیزوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں، اور 10ویں چیز ہے لبس المخیط، سلا سلایا لباس انسان نہیں پہن سکتا۔ جو چادریں پہنے گا کسی جگہ وہ سلی سلائی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، خالی چادریں ہوں، جیسے ملی ہیں اسی طرح ان کو جو ہے وہ۔ لذا صاحب عروہ ارشاد فرماتے ہیں حرام ہے محرم پر کہ وہ قمیص پہنے، قبا پہنے، سروال پہنے یا اس طرح کا کوئی کپڑا پہنے جس میں بٹن لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بٹنوں والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، زرہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ احوط یہ ہے کہ ہر مخیط سے یہ شخص اجتناب کرے، کسی قسم کی سلی سلائی کوئی چیز اس کے لیے جو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ احوط یہ ہے کہ ہر اس ثوب سے یہ اجتناب کرے جو مخیط کے مشابہ ہو، یعنی جو سلے سلائے کے مشابہ سمجھا جاتا ہے، دور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں سلے سلائے، حالانکہ وہ سلے سلائے نہیں، اس کو بھی یہ اس کو نہ پہنچے، نہ پہنے۔ البتہ ہیمیان، وہ تھیلی سی جس میں پیسے رکھنے ہیں، پاسپورٹ رکھنے ہیں، دوسری چیزیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی آدمی جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن سلی سلائی چیز کو، کسی چیز کو جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ سردیوں کا موسم ہو، وہ سونا چاہتا ہے تو رضائی بھی پہن سکتا ہے، لیکن اپنے سر کو خالی رکھے، بیٹھا ہوا ہو تب بھی رضائی پہن سکتا ہے، سونا چاہے تب بھی، لیکن اپنے سر کو جو ہے وہ خالی رکھے، لحاف وغیرہ بڑے آرام سے جو ہے وہ پہن سکتا ہے۔ تو گویا صاحب عروہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قمیص، قبا، سروال، بٹن والی کوئی چیز، درع، یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتا، اور مخیط کے مشابہ کوئی لباس ہو اس کو بھی یہ استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم نے جو عنوان قائم کیا ہے اس میں قمیص قبا کو ہم نے ذکر نہیں کیا، بلکہ لبس المخیط کو ذکر کیا ہے۔ سیدھی سادی بات ہے، قدیماً و حدیثاً مشہور و معروف ہے کہ لبس مخیط للرجال حرام ہے۔ علماء قدماء بھی یہی کہتے تھے، آج کل کے علماء بھی یہی کہتے ہیں۔
اور تذکرہ منتہا میں ہے کہ اس مسئلے پر پوری ملت کا اجتماع ہے، سنی شیعہ سب کا اجتماع ہے اس بات پر کہ لبس مخیط کا استعمال حرام ہے۔ اور ظاہر مشہور یہی ہے کہ فرق نہیں ہے کہ صلہ سلایا ہونا تھوڑا سا ہو، معمولی سا، یا زیادہ ہو، ہر صورت میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شہید نے دروس میں یہ ذکر کیا ہے کہ اصل میں ہمارے پاس کوئی روایت لبس مخیط کے عنوان سے حرمت کی ہے ہی نہیں، یعنی کوئی روایت ہماری ایسی نہیں ہے جس میں لبس مخیط کا ذکر کیا گیا ہو، بلکہ جس میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں کسی روایت پر مطلع نہیں ہو سکا باوجود اس کے کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ لبس مخیط حرام یہ عنوان مجھے کہیں مل جائے، مجھے یہ عنوان کبھی نہیں ملا۔ جب نہیں ملا، جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ قمیص کا ذکر ہے، قبا کا ذکر ہے اور سلوار کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ قمیص بھی سلی ہوئی ہوتی ہے، قبا بھی سلی ہوئی ہوتی ہے، سلوار جو آدمی پہنتا ہے وہ بھی سلی ہوئی ہوتی ہے، لذا اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن لبس المخیط کا عنوان کسی جگہ جو ہے وہ نہیں مل سکا مجھے۔ تو ظاہر ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر لبس المخیط کو جب آپ حرام قرار دے رہے ہیں، اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں لبس المخیط عنوان قرار دیا ہے کہ یہ حرام ہے، حالانکہ کسی ایک روایت میں لبس مخیط کا تذکرہ نہیں ہوا۔ ایک تو علماء کرام کہتے ہیں اجماع ہے، لیکن اجماع وغیرہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی جب لفظ مخیط ہے ہی نہیں تو اس پر اجماع ہونے کا کیا تک ہے؟ جب لفظ ہی موجود نہیں ہے روایت میں تو اس میں اجماع کا کوئی تک نہیں ہے۔ قدر متیقن جو چیز ہے وہ یہی عام طور پر جو کپڑے پہنا جاتے ہیں وہ وہی ہیں۔ قمیص شلوار عام پہنی جاتی ہے، نجف میں جس وقت آپ چلے جائیں تو اس وقت جو ہے وہ قبا بھی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہی چیزیں عام طور پر جو ہے یہ متیقن ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ اجماع تو ہے نہیں، تو آیا پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا لبس مخیط کسی جگہ ہے؟ وہ بھی لبس مخیط کسی جگہ نہیں ہے، تو لبس مخیط بھی کوئی نہیں، اس پر کوئی اجماع بھی نہیں ہے۔ قمیص سلوار قبا وغیرہ کا ذکر ہے، تو ایسی صورت میں ہم یہی کہیں گے، لذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ یہ تین کپڑے ہمارے لیے شریعت نے ممنوع قرار دیے ہیں، ایک قمیص اور ایک قبا اور ایک سلوار، بلکہ روایات معتبرہ میں ہے ہر وہ ثوب پہننا جس میں خیاطت ہو، یہ جو ہے وہ اس کی طرح ہو، یہ بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں، لبس مخیط کی نہیں ہے، تو چونکہ عام طور پر یہ لباس مخیط ہوتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ قمیص مخیط نہ ہو، قبا مخیط نہ ہو، سلوار مخیط نہ ہو، لذا ایسی صورت میں لبس المخیط کا عنوان ہم نے دیا ہے، وگرنہ روایات میں یہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ روایات کئی قسم کی ہیں، بعض روایات میں ہے کہ لبس ثوب حرام ہے، مثلا روایات احرام کہ جتنے کپڑے آپ کے ہیں وہ سب کے سب اتار دو، لبس ثوب حرام ہے۔ کچھ روایات یہ دلالت کرتی ہیں کہ اگر آپ کسی بچے کو حج کرنا چاہتے ہیں، حج کرانا چاہتے ہیں، تو اس نے جو چھوٹا سا کپڑا پہنا ہوا ہے، فخ جس کو کہتے ہیں، اس کو فوراً اتار لیا جائے۔ تو یہ کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بٹن بھی ہوتے ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ سلا ہوا بھی ہوتا ہے، تو یہ روایات بھی ہمیں دلالت کرتی ہیں کہ یہ سلی ہوئی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ یہ ہے۔ اسی طرح کچھ روایات ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ عام طور پر جو آپ کپڑے پہنتے ہیں وہ کپڑے اب آپ کے لیے گویا کہ کیا ہے، حرام۔ اب عام طور پر جو کپڑے ہم پہنتے ہیں یہی دو چار ہوتے ہیں،
اور یہ صلہ صلائے ہوتے ہیں اس واسطے جو ہے وہ صلہ صلائے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ لبس سے مخیط روایات میں موجود نہیں ہے۔ جن کپڑوں سے منع کیا گیا ہے چونکہ وہ مخیط ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کپڑے جن سے منع کیا گیا ہے جیسے بچے کا، یہ بھی گویا کہ کیا ہے مخیط ہے، تو ان سے پتہ چلے گا کہ یہ کام جو ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ استعمال نہ کریں۔ بعض روایات اس طرح کی بھی ہیں کہ جب کوئی شخص احرام باندھنا چاہتا ہے اور اس وقت اس نے کپڑا کو پہنا ہوا ہے، اس کو اپنے پاؤں کے جانب سے نکالے، اور ابھی تک اس نے تلبیہ وغیرہ شروع نہیں کیا اور احرام کی ابتدا وغیرہ جو ہے وہ کر رہا ہے، اس وقت کہا گیا ہے کہ اس کو اپنے سر کی طرف سے جو ہے وہ نکالے۔ اسی طرح قبا کے متعلق کہا یہ گیا ہے کہ اگر آپ مستر ہیں کسی چیز کی وجہ سے کہ قبا پہنیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی چارہ کار نہیں، پھر آپ کو چاہیے کہ قبا الٹی کر کے پہنیں، سیدھی سادھی جیسے ہوتی ہے وہ نہ پہنیں۔ کوئی صورت ایسی بنی ہے، روایات ہیں کہ آپ مجبور ہیں کہ سلوار پہنیں، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اس کو بھی الٹا کر کے جو ہے آپ پہنیں۔ تو گویا ان تمام چیزوں کو جس وقت اکٹھا کریں گے تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ سلا سلایا کپڑا اگر کسی وقت مجبوری کی طرف حالت میں پہننا بھی ہو تو اس میں شو بازی ہوتی ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ قبا بھی پہنی ہے اس کو الٹی کر لیں، اور اسی طرح لوگ ہنستے بھی رہیں، اور اسی طرح سلوار پہنتی ہو اس کو بھی الٹا کر کے پہنے، تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اسی طرح ہو جائے۔ ہر وہ ثوب کہ جس میں انسان کے ہاتھوں نے حرکت کیا ہے اور اس میں کوئی نئی چیز جو ہے وہ پیدا کی ہے، اس سے یہ بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے امیر المومنین کا قول بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زرہ کو اتنے پیوند لگایا ہیں، تو پیوند تو انسان ہی لگاتا ہے نا، حتیٰ کہ پیوند لگانے والے سے اب مجھے شرم محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی اب تو کوئی جگہ ہی نہیں رہ گئی کہ جہاں پیوند لگایا جائے، اب میرے پاس جو ہیں وہ لائے ہیں۔ تو گویا اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، تو ایسی صورت میں اس سے گویا کہ کیا ہے منع کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اگر زرہ جو ہے وہ بھی نہیں پہننی چاہیے۔ اگر زرہ میں بھی وہ مجبور ہے کہ ہر صورت میں پہننا ہے، تو جیسے ہم نے کہا ہے کہ سلوار وغیرہ قبا وہ گویا کہ تبدیل کر کے پہنتا ہے کوئی نہ کوئی طریقہ، اسی طرح اس کو بھی جو ہے وہ کرے۔ اسی طرح وہ کپڑا جو سلوار نہیں کہلاتا، سلوار سے ذرا چھوٹا ہوتا ہے اور وہ گھٹنے تک آتا ہے، اس کا پہننا بھی ٹھیک نہیں ہے، جس کو جانگیا کہتے ہیں آپ یا پنجابی میں کچھا کہتے ہیں، اس کا پہننا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ بھی سلا ہوا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس وقت تک علماء کے اقوال ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ لبس سے مخیط کا عنوان روایات میں موجود نہیں، لیکن جن جن کپڑوں سے منع کیا گیا ہے وہ چونکہ سب کے سب مخیط ہوتے ہیں، سلے سلائے ہوتے ہیں، لذا ایسی صورت میں لبس سے مخیط کا عنوان علماء کرام کی طرف سے ہے۔ تو یہ تو ہیں علماء کرام کے اقوال۔ سیاح زرارہ وہ کہتے ہیں کہ ہر کپڑا آپ پہن سکتے ہیں مگر وہ کپڑا کہ جس کو آپ نے کوئی سیٹ کیا ہے اس کو آپ نہیں پہن سکتے۔ ایک روایت میں یہ کہا گیا ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کپڑا پہنیں مگر وہ کپڑا کہ جس میں انسانی ہاتھ نے کام کر کے اس کو خوبصورت بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ اسی طرح اگر اپنے دو کپڑوں کے نیچے کوئی ایسا کپڑا پہننا چاہیں جو سلا ہوا نہیں ہے، اس میں بٹن لگے ہوئے بھی نہیں ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جو پسینہ ہے میرا وہ ان کپڑوں میں جذب ہوتا رہے، اور یہ کپڑا اوپر والا جو ہے وہ چادر جو میں نے پہنی ہوئی ہے یہ نیچے یہ اوپر یہ اسی طرح برقرار رہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن وہ سلا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے اور وہ مزرر بھی نہیں ہونا چاہیے جس میں بٹن وغیرہ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوں۔ یہ ایسی صورت میں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔
اگر بٹن ہیں، اتفاق ایسا ہے کہ آپ کو کپڑا مل ہی نہیں سکا، اس میں خرابی یہی ہے جو کپڑا آپ کے پاس موجود ہے وہ سلا ہوا نہیں ہے لیکن بٹن لگے ہوئے ہیں، کیا بٹن کو کھول دیا جائے اور ان کو استعمال نہ کیا جائے تو آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ مجبوری ہے، آپ کو اور کوئی کپڑا نہیں ملا، یہ سلا ہوا نہیں ہے لیکن اس میں بٹن لگے ہوئے ہیں، تو بٹن ہی ہٹا دیے جائیں تو وہ گویا کہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے صحیح ہے حلبی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ محرم اگر تیلسان پہنتا ہے ایسا جو مزور ہے، فرمایا ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے جو بٹن ہیں ان کو ہٹا دے وہاں سے، تو ایسی صورت میں اگر بٹن ہٹا دے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر باقی ہو تو اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ یہ تیلسان کیا بلا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ صوف کا کپڑا بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں دھاگے بھی نہیں ہوتے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتے، لیکن اس طرح کا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو سردیوں کے موسم میں یہ پہنتے ہیں تاکہ انسان سردیوں سے جو ہے وہ بچ جائے۔ جیسے آپ کے پاکستان میں بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ کسی چیز کے، تو اس میں یہ ہے بعض اوقات سلا ہوا بھی نہیں ہوتا لیکن بڑا خوبصورت ہوتا ہے، تھپا تھپایا ہم سے ڈال دیتے ہیں، وہ آدمی کر دیتا ہے۔ اس تیلسان جو ہے وہ خالی ہوتا ہے ہاتھوں سے، اس کو بڑے بڑے علماء اور مشائخ پہنتے ہیں۔ اس تیلسان عربی میں توئے کے ساتھ ہے، فارسی میں اس کو تے کے ساتھ تلشان کہا جاتا ہے۔ تو گویا ظاہر یہ ہے کہ آپ تلسان بھی پہن سکتے ہیں کہ جس وقت وہ مخیط نہ ہو تو اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صاحب ہدایت نے تصریح کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ کام جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگرچہ تیلسان اور اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں کہ سلے سلائی نہیں ہوتے، لیکن عام طور پر دور سے آدمی جو دیکھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ سلا سلایا ہے۔ تو آپ نے پہلے ذکر کیا ہے نا کہ اگر دور سے یہ پتہ چلے کہ چیز سلی سلائی کے مشابہ ہے، وہ بھی جو ہے وہ نہیں پہننا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے، لیکن روایت اس کے بارے میں موجود نہیں ہے کہ جس میں منع کیا گیا ہو کہ مشابہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے لفظ بخیت کے بارے میں روایت نہیں ہے، اسی طرح اس کے بارے میں بھی روایت نہیں ہے، اور عام طور پر یہ ہے کہ علماء کرام اس کو پہنتے ہیں۔ لذا قاعدتاً لگتا یہی ہے کہ شروع سے لے کر اس وقت تک کوئی اختلاف نہیں کہ یہ چونکہ سلا سلایا نہیں ہوتا، لذا اس کے پہننے میں کسی قسم کا چیز ہے وہ حرج نہیں ہے۔ معتبر یونس ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ محرم ہمیان جو ہے وہ پہن سکتا ہے اور اس کو اپنی کمر کے ساتھ وہ باندھ بھی سکتا ہے، اور ہمیان وہی ہوتی ہے کہ جس میں تمام چیزیں اس کی موجود ہوتی ہیں تاکہ نقدی وغیرہ باقی چیزیں محفوظ رہیں۔ یہ حکم متسالم ہے عند العلماء، اس میں کسی قسم کے کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی فتق کا مریض ہے اور فتق ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آنتیں جو ہے وہ نکل کر اس کے انسیان کی طرف آ جاتی ہے، اس طرح کی، اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اپنے کمر کو کمر بند کے ساتھ زبردستی باندھے تاکہ وہ اس میں کوشش کرے کہ کمر بند جو ہے وہ سلا سلایا نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ویسے کپڑا ہو اس کے ساتھ باندھے، کیونکہ اس کی مجبوری بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو اضطرار کی وجہ سے جو ہے وہ بھی بن سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس فتق کے بند کرنے کے لیے کوئی ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اپنا امامہ اتار لے، وہ سلا سلایا نہیں ہوتا، امامہ تو اسی نہیں ہوتا ہے، بڑا سا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ باندھ دے اپنے پیٹ پر، وہی اس کے لیے صحیح ہے۔ ابی وسیم عن ابی عبداللہ علیہ السلام کہ محرم اپنے بدن پر امامہ کو باندھ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، ہاں اگر کوئی صورتحال ایسی ہے کہ بدن پر باندھنا اس کے لیے ضروری ہے، جیسے منطقہ باندھا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو فتق سے یا ان چیزوں سے بچانا چاہتا ہے، تو پھر بے شک امامہ باندھے، یستو سے کو بہا، اس کو بڑا پکا کر کے جو ہے وہ باندھ دے تاکہ اس مصیبت سے جو ہے وہ یہ بچ جائے۔ صحیح ہے عمران حلبی بھی ہے نبی عبداللہ علیہ السلام، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ محرم صاحب اپنے بطن پر امامہ باندھ سکتے ہیں، وَإِنْ شَاءَ، اور اگر چاہے تو بطن کے اوپر بھی باندھ سکتا ہے، تھوڑا سا اوپر بھی باندھنا چاہے،
وہ بھی باندھ سکتا ہے، لیکن سینے تک اس کو نہ لے آئے۔ تو گویا مطلب یہ ہو گیا کہ جن جن روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ لب سے مخیط تو خیر طے ہے کہ وہ نہیں پہن سکتا، اس کے علاوہ امامہ یا فتح یا یہ چیزیں اگر کسی جگہ کہا گیا ہے کہ بالکل جائز ہے بغیر کسی وجہ کے، تو اس کو کراہت پر حمل کریں، وگرنہ عام طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جب ضرورت ہو تو امامہ بھی باندھ سکتا ہے، منطقہ بھی باندھ سکتا ہے، اور بھی کوئی چیز باندھ سکتا ہے تاکہ وہ فتق وغیرہ یہ ان مصیبتوں سے بچ جائے۔